اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اس کا آغاز میں اس لیے اس سورہ مبارکہ سے کر رہا ہوں کہ آج میرا سبجیکٹ پچھلی میری بے شمار ویڈیو سے ہٹ کے ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا اور توجہ سے سنیے گا، کیونکہ میں نے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے یہ بنائی ہے، اور آپ اس کا عنوان سمجھیں گے تو حیران ہو جائیں گے آپ۔ اس کا سبجیکٹ ہے ویئر ٹو فاؤنڈ گاڈ، اللہ کہاں پر ملے گا۔ یعنی آپ سوچتے ہیں نا کہ وزیر اعظم سے ملنا ہے تو اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے تو لاہور وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یا کسی بھی بڑی شخصیت سے ملنا ہے تو اس کا کوئی مقام رہائش ہے، وہ وہاں ہوتا ہے، وہ وہاں مل جاتا ہے، اس کی مرضی ہے، آپ کو وہ ملنا چاہے تو ٹائم دے دے، اور اگر نہ ملنا چاہے تو وہ کہے صاحب مصروف ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ تو، میرے رب کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، میرے رب کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جو میں نے تحقیق کی ہے، میرے رب کا معاملہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے، وہ آج آپ کو بتانا ہے، آپ کی توجہ درکار ہے۔ ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب میں نہیں ملے گی۔ علماء کرام بڑے لیکچر اچھے دیتے ہیں، بڑے عالم لوگ ہیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تحقیق دان ہوں، قانون دان بھی ہوں، تحقیق دان ہوں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں ہوں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میں تحقیق دان ہوں، ریسرچر ہوں، اور میں چیزوں کو تلاش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں، حدیث مبارک میں، لا کی کتابوں میں، فلسفی کی کتابوں میں، جنرل نالج کی کتابوں میں، یوٹیوب کے لیکچرز میں بے شمار علم اللہ کا پھیلا ہوا ہے۔ سارا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، جو میں اپنی کاوش سے کچھ جمع کر پایا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آج۔ اور یہ آج کی ویڈیو منفرد ویڈیو ہوگی، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر مزہ نہ آیا تو کہنا مرزا صداقت جاؤ، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، پر سنیے گا توجہ سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے آج کے لیکچر کو خاص طور پر آپ آگے بھی شیئر کیجئے اور دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ بڑے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کہاں پر ملے گا، اللہ نہیں ملتا۔ یعنی ہم نے زمانہ گزر گیا، سوال یہ کرتے ہیں، ہمارا زمانہ گزر گیا اور ہم نے بڑی نمازیں پڑھی، باقاعدگی سے نمازیں پڑھی، راتوں کو بھی اٹھ کے ہم نے وہ کیا، کیا کہتے ہیں، وظیفے کیے، اللہ نہیں ملا۔ روزے بھی ہم نے رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، زکاتیں بھی دی، قربانیاں بھی کی، اللہ نہیں ملا۔ اللہ ہوتا کہاں پر ہے؟ آج میں بتاؤں گا آپ کو اللہ کہاں ملتا ہے آپ کو۔ یہ آپ بالکل جو نظر آ رہا ہے اس کے الٹ ہوگی بات، آج کی بات۔ اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، تلاش کرنا پڑے گا۔ اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی زیارتوں پر بھی چلے کاٹے ہیں، سفارشیں کرائی ہیں، بڑے زندہ پیروں سے بھی سفارشیں کرائی ہیں،
بڑے بڑے مزاروں والے گدی نشینوں سے. میں گدی نشینوں کے بزرگوں کے خلاف نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تو سفارش کراتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے پیر کہتے ہیں ہماری سفارش کے بغیر اللہ تمہیں کیسے ملے گا. میں نے کئیوں کو سنا ہے، کئیوں سے میری محفل ہوئی ہے، جب میں سوال کرتا ہوں پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور اللہ ہمیں نہیں ملتا. اللہ کیسے ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کہاں ملتا ہے. اللہ، آپ دو باتیں ہیں یہ یاد رکھیے. آپ اپنے طور پر تلاش کرتے رہیں تو اللہ اتنی دور ہے. آپ 1000 سال نمازیں پڑھتے رہیں، آپ 1000 سال ہر سال حج کرتے رہے، قربانیاں کرتے رہے، اللہ کی مرضی کی بات نہیں ہوگی تو اللہ نہیں ملے گا. یہ میں بتاؤں گا کیوں. اور جب اللہ نے آپ کو ملنا ہے تو ایسے ملے گا، ایسے چٹکی بجاتے ہوئے ملے گا، اتنی جلدی آپ کو ملے گا، اتنا قریب آپ اللہ کو پائیں گے، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. اللہ تو میرے اتنے قریب تھا، میں اس کو ڈھونڈتا کہاں رہا ہوں. مثلا آپ نے جانا ہے پشاور، تو آپ گاڑی دوسری پہ کراچی کی گاڑی پہ سوار ہو کے چلے گئے ہیں، آپ کراچی چلے گئے تو پشاور کہاں سے آئے گا؟ کراچی کے راستے میں پشاور کہاں سے آئے گا؟ پشاور کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو پشاور آئے گا نا. یہ ہے بات سمجھنے کی، سادہ بات، بالکل سادی بات میں کرتا ہوں اپنے لیکچر میں. میں کمپلیکیٹڈ نہیں بناتا، الجھاؤ میں نہیں کرتا لوگوں کو، لوگ کنفیوز ہو جائیں اور لوگوں کو بات نہ سمجھ آئے. وہ بابا بلے شاہ نے اپنے کلام میں کہا ہے، آپ کو سناتا ہوں، شارٹ سی ہے. جے رب ملدا وچ مسیتے، پنجابی کا ہے، جے رب ملدا وچ مسیتے تے ملدا چم چڑکاں. وہ چم چڑکیں نہیں ہوتی، وہ جو چمگادڑیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت وہ مسجد کے چھتوں کے ساتھ، وہ دن رات ہر وقت ادھر ہی ہوتی ہیں، مسجد میں ہوتی ہیں، جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں. اگر مسجد میں جانے سے ہی رب مل جاتا تو چم چڑکوں کو رب مل جاتا. جے رب ملدا جنگل بیلے، جنگل ویرانے کو کہتے ہیں نا، جے رب ملدا جنگل بیلے ملدا گائیاں وچھیاں. یہ جو گائیں بھینسیں ہوتی ہیں جنگل میں چرنے کے لیے چلی جاتی، تو رب ان کو مل جاتا. تو آپ بھی جنگل میں چلے جائیں تو رب آپ کو مل جائے گا؟ نہیں، رب ایسے نہیں ملتا. رب کیسے ملتا ہے میں آگے چل کے بتاؤں. جے رب ملدا وچ پانی دے، جے رب ملدا وچ پانی دے ملدا ڈڈواں مچھیاں. اگر رب پانی میں ملتا تو دریاؤں میں، سمندروں میں مینڈک اور مچھیاں جو ہے وہ ہر وقت ادھر ہی رہتی ہیں، تو ان کو رب مل جاتا. یہ فلسفی کی بات ہے، علم والے لوگوں کے، عالموں کی بات ہے، میری کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے. میں تو عام آدمی ہوں. اوے بلیا رب انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. آپ بابا بلے شاہ بہت بڑے صوفی شاعر تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بڑی معرفت کی اور بڑے علم والی باتیں کرتے تھے. رب اس کو ملتا ہے جو صاف نیک نیت سے وہ رب کی تلاش کرے. وہ کیسے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، بڑا سادہ، بالکل سادہ. آپ کو رب تلاش کرنے سے پہلے رب کو سمجھنا ہوگا کہ رب کیا ہے اور کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے. یہ ایک لائن ڈرا کرنی ہے، آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے. سیدھے ہاتھ پہ آپ نے چیزیں وہ لکھنی ہیں جو رب کو پسند ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں گن کے، سارا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن گن کے بتاؤں گا کیا چیز رب کو پسند ہے. وہ باتیں سیدھے ہاتھ میں لکھنی ہیں آپ نے، اور الٹے ہاتھ میں وہ چیزیں لکھنی ہیں جو میرے رب کو ناپسند ہیں. تو چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں ناپسند کی.
میرے رب کو، میرے اللہ سبحان و تعالیٰ کو سب سے ناپسند جو بات ہے وہ شرک ہے، شرک جس کی کوئی معافی نہیں۔ اب شرک کیا ہے؟ مختصر بات کروں گا، شارٹ سمجھنا ہے آپ نے توجہ کے ساتھ۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کچھ طلب کرنا ہے، مانگنا ہے تو کسی اور بندے سے مانگنا کہ یہ دے گا مجھے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کسی کو ٹھہرانا۔ سارا قرآن پڑھ لیں، اب میں پورا قرآن تو یہاں پڑھ نہیں سکتا، میں نے تو آپ کو جسٹ بتانی ہے، لب لباب بتانا ہے۔ شرک اللہ کو ناپسند ہے، یہ پہلے میں وہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ پھر میرے رب کو منافقت بہت پسند ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے اور کرتا وہ نہیں ہے، جو دل میں بات اور رکھتا ہے زبان پہ بات اور رکھتا ہے، وہ منافق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو شام کو جب اپنے محفل میں جاتے تھے کہتے تھے ہم تو ان کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، ہم تو کافر ہیں۔ یہ منافق ہے، منافقت میرے رب کو ناپسند ہے۔ اس کے بعد تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا کہ میں ہوں، میرے مقابلے میں ہے کوئی، میں بڑی طاقت رکھتا ہوں، بڑی دولت رکھتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1 کروڑ بار تکبر خدا مجھے سب سے پہلے اور میرے دوستوں کو، میرے دیکھنے والوں کو تکبر اور غرور سے بچائے۔ تکبر صرف میرے رب کی شان ہے، کسی اور کو تکبر نہیں اس کے لیے بنا، اس کے لیے خدا نے تکبر کو کہہ دیا ہے مجھے نہیں پسند۔ اب آگے آ جائیں۔ یتیم کا مال کھانے والا، بیوہ کا مال کھانے والا، بیوہ کا حقوق مارنے والا، یہ میرے رب کو ناپسند ہے۔ تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو رب کیسے ملے گا؟ وہ تو کہتا ہے میرا دروازہ بند ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر گستاخ رسول، سب سے زیادہ محبت اگر میرے رب کو ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی سے ہے، جن کے لیے زمین و آسمان چاند ستارے بنائے گئے۔ گستاخ رسول کو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، جو آخری نبی نہیں مانے گا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خدا کو ناپسند ہے، اس کو رب نہیں ملے گا۔ رشوت لینے والا، ملاوٹ کرنے والا، خاوند کی نافرمانی کرنے والا، وہ عورتیں جو خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں وہ میرے رب کو نہیں پسند۔ اور وہ مرد جو نیک، شریف، پاکیزہ عورتوں پہ تہمت، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان پر، بیویوں پر، خاوند بھی ظلم کرتے ہیں بیویوں پر، وہ بھی میرے رب کو نہیں پسند۔ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ جو باتیں میرے رب کو ناپسند ہے وہ میرے رب نے قرآن کریم میں منع فرما دیا ہے۔ وہ آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، صرف تلاوت میں نہ رہنا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ خود تلاش کر لیں گے۔ آپ بھی تو تحقیق کیجئے نا، صرف میرے لیکچر پہ نہ رہیے، آپ بھی تحقیق کیجئے۔ اب آ جائیں رب کہاں ملے گا۔ اب سب سے خوبصورت حصہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اور میرے دوستو یہ باتیں سناتے ہوئے میرے آنسو گر گئے۔ تو خدا کی قسم آپ بھی رونا، میں بھی رہوں گا آپ کے ساتھ، میں روؤں گا آپ کے ساتھ، اتنا روؤں گا آپ کے ساتھ آپ رونے لگ جاؤ گے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے علاوہ کسی پر توکل نہ کرنا، رب کے سوا کسی پر توکل نہ کرنا۔ میرے رب کو پسند کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا۔ کسی نے زیادتی کری، اس کو معاف کر دو۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ 2007 میں عمرہ کرنے گیا، میری فیملی میرے ساتھ تھی۔
اور کچھ اور بھی رشتہ دار ساتھ تھے. تو ہم حرم پاک کے بالکل سامنے ٹھہرے تھے، بالکل قریب. اور اب تو ذرا وہ زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، تو بالکل قریب تھا ہمارا ہوٹل. اذان ہوئی اور ہم وضو کر کے چلے جاتے تھے. اب وہ نماز پڑھی اور درود شریف پڑھا اور جو کچھ تھوڑا پڑھنا ہے پڑھ کے، اور وہ میرے ساتھ والے ساتھی کہتے تھے چلو چلو نکلو جلدی چلو، چلتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں بڑا تنگ تھا ان سے. میں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا کی ایک دن کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کام کر، تیرے گھر جا رہا ہوں، کہ کوئی، پہلے بھی بڑی دفعہ گیا ہوں، آج بھی کیا، کوئی ایسا کام کروں جو پہلے کبھی نہ کیا ہو میں نے، تیرے گھر میں جا کے کروں. مجھے ایک رات خواب آیا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ یہ کام مرزا صداقت تو نے جا کے حرم پاک میں خانہ کعبہ کی سامنے بیٹھ کے کرنا ہے. وہ آپ کو سناتا ہوں کیا، بڑی مزے کی بات. میں نے اپنے گھر والوں سے ایک دن چھٹی لی اور جھوٹ بولا، آپ کو بتا رہا ہوں سرے عام جھوٹ بولا، مکہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولا. میں نے جھوٹ بولا میرے ایک دوست نے میری آج دعوت کی ہے، میں آج آپ کے ساتھ نماز کے لیے نہیں جاؤں گا، میں نماز پڑھ کے اس کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا اور پھر مجھے دیر لگ جائے گی، میں کھانا وانا کھاؤں گا. حالانکہ میرا دوست تو مجھے ملا تھا، لیکن یہ ایک میں نے سٹوری بنائی تھی ان سے بچنے کے لیے. یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، وہ خانہ کعبہ میں حرم شریف میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. میں بڑا تنگ تھا. میں وہاں پہ نیت کر کے چلا گیا کہ آج میں نے بیٹھ کے جی بھر کے رونا ہے، میں نے آج اللہ کے ساتھ رو کے بات کرنی ہے، اور اتنا رونا ہے کہ میرے اللہ کو پتہ لگ جائے یہ میرے گھر آ کے یہ ہے اور میں ہوں اور یہ رو رہا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی میرے رب مجھے معافی دے دے، تو معاف کرنے والا ہے، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں. اور زندگی میں میرے ساتھ بڑے لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں. بڑے لوگ مجھ سے پیسے لے کے ادھار کھا گئے اور مجھے کہا جا جو کرنا ہے کر لا. نہیں دیتے، نہیں دیے پیسے واپس. نام نہیں لوں گا کسی کا نام نہیں لوں گا. اور بڑے لوگوں نے میری پراپرٹیوں پہ قبضے بھی کیے، مجھ سے فائدے بھی اٹھائے، اور پھر میرے خلاف باتیں بھی کی، مجھے دل کو دکھ پہنچایا. ایک زمانے سے میں کسی کا نام نہیں لوں گا. میں نے اپنے رب کو کہا میری زندگی اتنے 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اب تو میں زیادہ کہا ہوں، یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے 2007 سے اب کتنے سال ہو گئے. میں نے اپنے رب کو کہا میرے رب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا، کسی نے میرا کچھ دینا ہے تب، کسی نے میرے خلاف کوئی جھوٹا الزام لگایا ہے تب، کسی نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، میرا کچھ دینا ہے تب، کچھ بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کسی نے میری کار چوری کر لی، کسی نے میرا کمپیوٹر چوری کر لیا، کسی نے میرے پیسے چوری کر لیے، جو بھی میری زندگی میں اس طریقے سے آیا ہے، جس نے روز قیامت مجھے کچھ دینا ہوگا، میں آج تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو معاف کیا. آج دن تک میں نے سب کو معاف کیا، اور روز قیامت ان باتوں پر تو ان لوگوں کو میری وجہ سے نہ پکڑی، مرزا صداقت کی وجہ سے نہ پکڑی کہ وہ جنت میں جانے سے رہ جائیں. میں نے معاف کیا. اب جب میں نے تو معاف کر دیا تو میرے بھی تو پلے کچھ ہونا چاہیے نا کہ میں جنت میں جا سکوں. میں تو جنت کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، میں تو جنت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، یہ جنت کے لیے کام نہیں کرتا. میں کچھ اور کام کرتا ہوں.
وہ آپ کو بتانا ہے۔ میں جو کام کرتا ہوں میں رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ نے کنگ کو راضی کر لیا، بادشاہ کو راضی کر لیا، تو اس کی دسترس میں جنت، دوزخ، زمین و آسمان، چاند، ستارے ہیں۔ تو وہ آپ دنیا کو معاف کر سکتے ہیں، تو جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ تو میں اپنے رب سے کہتا ہوں، تو اپنے رحم کے سہارے، تو اپنی رحمانیت کے سہارے مجھے معاف کر دے۔ اچھا، رب تو یہاں ملتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں۔ میں عمرے سے واپس آ گیا، ابھی میرے سر گنجا تھا۔ یہ جس گھر میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ گھر بن رہا تھا۔ مجھے فون آ گیا ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کا، جو میرے دوست تھے اور راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب کہاں ہیں؟ بڑے پیارے نیک انسان، وہ رشوت والے جج نہیں، نیک نام انسان، کمال کے، چہرے پہ نور ٹپکتا ہو۔ مجھے ان کا فون آ گیا، کہاں ہو؟ میں نے کہا میں تو گھر بنا رہا ہوں، کورٹ سے آ گیا ہوں اور یہاں پر نیا گھر تعمیر ہو رہا ہے اور میں لیبر کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ میں صبح سویرے اٹھ کے سپریم کورٹ جاتا، ان دنوں میں ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا، بڑی ذمہ داریاں گورنمنٹ کے منسٹریوں کے کیسز کرتا تھا۔ وہاں سے آ کے میں گاڑی میں بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا جو گھر سے میں لے کے آتا تھا۔ وہ کھانا بعض دفعہ گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا، میں کھا لیتا، اور کئی دفعہ اتنا خراب ہو جاتا میں کوئی کیلا یا سیب کھا لیتا، اور سادی روٹی کھا کے میں نے اس گھر کی ڈیوٹی دی۔ میں ملنگ آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ اب آپ یہ نہ سمجھنا میں کوئی کسی سے میں نے میڈل لینا ہے، کسی سے میں نے کوئی وہ تعریف کروانی ہے، کچھ نہیں۔ تعریف میرے رب کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں۔ تو میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ وہ جج صاحب نے کہا میں نے آپ سے فوراً ملنا ہے۔ میں نے کہا آ جائیں۔ اور کدھر ہے؟ میں نے کہا ڈی ایچ اے کی پہلی اسٹریٹ میں میرا گھر ہے، مین روڈ کے ساتھ، آپ آ جائیں۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر میں تمہارے گھر کی مبارکباد کے لیے کیک بھی لے کر آؤں گا، چائے کا انتظام تم کر لو، اور میں یہ واقعہ آپ کو سنانا ہے، بڑا ضروری واقعہ۔ وہ میرے گھر آ گئے، میں نے چائے بنوائی، وہ اپنا انتظام سلنڈر وغیرہ رکھا ہوا تھا، وہ لیبر بناتی تھی چائے، برتن میں نے اپنے رکھے ہوئے تھے، چائے بنوائی، ہم چائے پی رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ہم 2 بندے ہیں۔ میں جج صاحب کا نام نہیں لوں گا، بڑے نیک آدمی، بڑے پیارے دوست، اللہ والے تھے۔ مجھے کہتے ہیں کیا خاص کیا دیکھا، خاص کیا ہوا اس دفعہ عمرے میں؟ میں نے ان کو بتایا میں نے آج سے پہلے سب لوگوں کو معاف کر دیا، اور جس کو معاف کیا ہے سب ہے، نام نہیں بتاؤں گا، ان کو نہیں بتاؤں گا تمہیں معاف کر دیا۔ جس کے پاس حساب لکھا ہے اس کو بتا دیا نا میں نے معاف کر دیا، بندے کو کیا بتانا کہ تجھے میں نے معاف کر دیا؟ وہ تو کہے گا تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا اور وہ کرنے والا؟ مجھے کیا ضرورت ہے ان کو بتانے کی؟ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے ان سے کچھ حساب نہیں کرنا روز قیامت۔ معاف، سفید، بالکل معاف۔ تو جج صاحب پوچھنے لگے کہ کیا کیا؟ میں نے کہا یہ کیا میں نے۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا میرے سامنے بیٹھ کے۔ جج صاحب نے اتنی بڑی داڑھی، ان کی نورانی چہرہ، سرکاری فلیگ لگی گاڑی میں آئے میرے پاس، ان کا کوئی اپنا جائیداد کا ذاتی کیس تھا، وہ لے کر آئے میرے پاس کہ پنڈی کی وہ جائیداد ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ رونا شروع ہو گئے، کہتی ہے میں نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ تمہاری سٹوری سن کے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں بھی 15 دن پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں، اور میرا ایک رشتہ دار جس نے میری بڑی بےزتی کی، میرا بڑا حق مارا، عمرے پہ میں جانے لگا تو اس کا مجھے فون آ گیا کہ جج صاحب
میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ جج صاحب سٹوری سنا رہے ہیں، اور میں اللہ کو آدر نادر جان کے کہہ رہا ہوں، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ جج صاحب نے مجھے کہا، میں نے اس کو کہا تم دفع ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کبھی نہیں کروں گا۔ وہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، آپ کر دیں اس کو معاف۔ جج صاحب نے کہا میں نے نہیں معاف کیا مرزا صاحب۔ اور پھر سنیے آگے کی بات بڑی خوفناک ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں میں جب چلا گیا، میرے جیب میں موبائل تھا، اور اس نے مجھے حرم شریف میں خانہ کعبہ میں فون کیا، میری بیل بجی، فون اٹھایا، مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پر ہو؟ میں نے کہا میں طواف کعبہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے معافی مل سکتی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے گھر میں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جج صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تمہیں نہیں معاف کرنا، اور تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا۔ اس کے بعد جج صاحب نے چائے بھی رکھ دی، کیک بھی رکھ دیا، رو رو کے میرے ساتھ روئے، میں بھی رویا، وہ بھی روئے، مجھے گلے لگا دیا کہ مرزا صداقت تو میرے سے بہت چھوٹا ہے، 10 سال چھوٹا ہے، مجھے آج تو نے وہ بات سکھا دی ہے، زندگی میں کوئی بڑا سے بڑا عالم مجھے سکھا نہیں سکا۔ یار وہ حرم شریف میں اللہ کے گھر میں مجھ سے معافی مانگ رہے، میں اس کو معاف نہیں کر رہا۔ مجھ سے کتنا بڑی زیادتی ہو گئی، کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اب تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھ سے پوچھتے ہیں تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا جج صاحب ابھی آپ جی رہے ہیں، وہ بھی جی رہا ہے، ایسا کریں آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا اب آپ اس کو فون کریں، نمبر ہے نا؟ ہاں وہ میرا رشتہ دار ہے، زیادتی کی ہے اس نے، کی ہے تو زیادتی ہوتی ہے نا، کسی سے شکایت ہو تو زیادتی ہوتی ہے۔ اس کو فون کریں اور اس کو کہیں تم جو معافی مانگ رہے تھے، مجھے کوئی فقیر مل گیا ہے، آج مجھے فقیر کوئی مل گیا ہے، اس نے مجھے کہا معافی دے دو اس کو، میں جاؤ تمہیں معاف کیا، میرا تمہارا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا، ہمیشہ کے لیے معاف کیا، اس دنیا کے لیے بھی معاف کیا، آخرت کے لیے بھی معاف کیا۔ ان جج صاحب نے میرا ماتھا چوما، میرے منہ پہ پیار کیا، مجھے گلے لگایا، مجھے کہا آج میں کتنی بڑی بات سیکھ کے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو واقعہ سنانا تھا۔ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ آپ کے اتنے قریب ہے۔ میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کے اتنے قریب ہے، آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، اللہ کے نام پہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جب آپ اللہ کو خوش کریں گے، اللہ خود آپ کے قریب آئے گا۔ وہ جو 100 سال کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں رب نہیں ملتا، ان کو میرا چیلنج ہے، رب آپ کو ملے گا۔ آپ پہلے اس کو خوش کریں، اپنے رب کو خوش کریں، جو اس کو پسند ہے وہ کریں، جس سے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے میرے رب کو، وہ کریں۔ آگے چلیں، اللہ کی راہ پہ اپنا مال خرچ کریں، اللہ کی راہ پہ اپنا مال خرچ کریں، یتیموں اور بیواؤں کو مدد کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج اپنے لیکچر میں رویا ہوں، خدا کی قسم میرے دل پہ ضبط نہیں رہا، میں رو رہا ہوں، سچا رو رہا ہوں۔ اب سنیے ذرا ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے سنی ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان، میرا مال، میرے بیوی بچے آپ پر قربان ہوں،
جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ واقعہ معراج پر براق پر بیٹھ کے تشریف لے جا رہے تھے، بڑی رفتار کے ساتھ آسمانوں کا سفر طے کر رہے تھے۔ یہ سننے والی بات ہے، بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو وہ براق کی سواری بڑی رفتار سے آسمانوں کا سفر طے کر رہی تھی، اور ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی سواری آئی ہے، کوئی ایک چیز آئی ہے، وہ ان سے زیادہ تیز رفتاری سے ان کو کاٹ کے آگے نکل گئی ہے، بڑی تیز رفتاری سے نکل گئی ہے۔ حضور پاک کو تجسس ہوا کہ یہ ہماری رفتار بڑی تیز ہے، یہ کون سی چیز ہے جو ہماری رفتار سے بھی تیز آگے چلی گئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے جو اتنی تیزی سے گزر گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، دنیا پہ ہونے والا ظلم جو کسی یتیم اور مظلوم کے ساتھ ہوا ہے، یہ اس کی آہ ہے جو اتنی تیز رفتاری سے چلی گئی ہے۔ اللہ کے پاس اتنی جلدی جاتی ہے، آپ کا براق جو ہے اتنی رفتار سے نہیں جاتا جتنی مظلوم کی آہ اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، مظلوم کی آہ سے بچیے، کسی یتیم پر ظلم کرنے سے بچیے، یتیموں کا مال نہ کھائیے۔ کہتے ہیں یتیم کی آہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ آپ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو حاصل کرنا ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ پھر اللہ کو رات کو اٹھ کے رونا بہت پسند ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے رب، میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں ہوں آپ، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، آپ خود ہوں، اندھیرا رات کا ہو، رات کا آخری پہر ہو، اور آپ کا رب ہو، وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ جب آپ روئیں گے، اس سے معافی مانگیں گے اور اس سے یہ خواہش کریں گے، میرے رب تو مجھے مل جا، تو مجھے مل جا، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا قریب پائیں گے، ہزاروں سال کی عبادت کرنے والا پیچھے رہ جائے گا۔ آپ کے آنسو گرنے سے میرا رب اتنا خوش ہوگا، آپ خود آپ کے قریب آئے گا۔ وہ کہتا ہے تم میرے پاس چلتے ہوئے آؤ گے، میں تمہارے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا۔ تم میرے پاس دوڑتے ہوئے آؤ گے، میں تمہارے پاس لپکتا ہوا آؤں گا، چھلانگیں مارتا تمہارے پاس آؤں گا۔ رب تو آپ کے اندر بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حاصل کیسے کرنا ہے۔ آپ تو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ تو سیاست بازی کر رہے ہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ بوڑھے ماں باپ کو دھکے مار رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کی بہو نے اور میرے دوست نے اپنی بوڑھی ماں کا، بیوہ ماں کا سامان اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیا۔ جاؤ تم ہر وقت بولتی رہتی ہو، ایسے کبھی نہیں کرنا۔ ماں نے یا آپ کے باپ نے آپ سے زیادتی بھی کر دیا، آپ جواب میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے، جب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور اگر ماں کا سامان اٹھا کے گلی میں آپ نے پھینک دیا تو آپ نے دوزخ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، آپ اللہ کے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکتے۔ ماں باپ کا احترام کیجیے، ماں باپ کو پیر سمجھیے، ان کی عزت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے۔
اور ماں اور باپ کا رشتہ خدا نے ایسا بنا دیا ہے وہ آپ کے خلاف کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے مال سے اللہ کی راہ پہ خرچ کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے۔ اللہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کی مخلوق جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کریں گے تو وہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کو مل جائے گا۔ لیکچر میرا لمبا ہو رہا ہے، باتیں میں نے بہت ساری کرنی ہے۔ یہ آج کا پارٹ 1 ہے، اور اس طرح کی خوبصورت ترین باتیں جو تحقیق میں نے نکالی ہیں لیکچر کے پارٹ 2 میں آپ سے شیئر کریں گے۔ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خداوند کریم آپ سے راضی ہو، آپ خداوند کریم کو پالیں اور اس طرح پائیں جیسے دو دوست آپس میں بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ لیکن پہلے رب کو سمجھنا ہے، اس کی ناپسند کو ٹھکرانا ہے، اس کی پسند کو اپنانا ہے، پھر آپ کو رب ملے گا۔ اور اس کا وعدہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، آخری بات کر کے لیکچر ختم کرتا ہوں۔ میرے رب کا وعدہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ جب آپ سمجھ جائیں گے رب خوش کیسے ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوگا تو آپ کو ایسے ملے گا، وہ آپ کو گلے لگائے گا، آپ کو بتائے گا۔ یہ باتیں میرے پاس راز ہیں، میں نہیں بتا سکتا، جو میں کرتا ہوں میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ بتانے کی اجازت نہیں۔ آپ کو رب ملے گا، یقین رکھیے گا، رب آپ کو ملے گا۔ اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، میرا رب وہ ہے جو اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے میرے لیے، میرے بندوں کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو گے میں کئی گنا تمہیں نواز دوں گا۔ وہ تو ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں آیات مبارکہ قرآن کریم میں پڑھ لیں۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ اللہ آپ پر فضل کرے، بہت ساری اپنی رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں نازل کرے، آپ پر بھی اور ہم پر بھی۔ خیر ہو، سلامتی ہو آپ کی۔ اجازت لیتا ہوں، السلام علیکم۔